تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف شاعر یا فلسفی نہیں ہوتے، وہ قوموں کی تقدیر بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کریں گے جس کے الفاظ نے، جس کی سوچ نے ایک نئی قوم کی بنیاد رکھ دی۔ یہ چہرہ، یہ تو لاکھوں لوگوں کے لیے امید اور خودی کی علامت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شخص صرف ایک شاعر سے بڑھ کر پاکستان کا روحانی باپ کیسے بنا؟ آخر وہ کون سے انقلابی نظریات تھے جنہوں نے انہیں شاعر مشرق کا خطاب دیا؟ اچھا، تو اقبال کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے تو اسے 3 حصوں میں دیکھنا پڑے گا۔ ان کی شاعری جو عوام کی آواز بنی، ان کا فلسفہ جس نے خودی کا درس دیا، اور ان کا ویژن جس نے ایک نئے ملک کا نقشہ کھینچا۔ دیکھیں، اقبال صرف ایک شاعر نہیں تھے۔ ان کا سفر شروع ہوتا ہے سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے شہر سے اور پہنچتا ہے کیمبرج اور میونش کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں تک۔ یہی وہ تعلیم تھی جس نے مشرق اور مغرب کے علم کو ان کی شخصیت میں اکٹھا کر دیا اور ان کی سوچ کو ایک بالکل ہی منفرد گہرائی بخشی۔ تو اقبال کا سب سے طاقتور ہتھیار کیا تھا؟ ان کے الفاظ۔ شاعری وہ ذریعہ تھی جس سے وہ سیدھا عوام کے دلوں تک پہنچے، ان کے جذبات کو جگایا اور انہیں ایک نئی سوچ دی۔ یہ 2 مصرے، بس یہ 2 مصرے ہی اقبال کی سوچ کا پورا سفر بتا دیتے ہیں۔ شروع میں وہ کہتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یعنی ایک متحد ہندوستان کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا نظریہ بدلتا ہے اور وہ کہتے ہیں، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، جو ایک عالمی مسلم شناخت پر زور دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک مکمل نظریاتی ارتقا تھا۔ ان کی سب سے مشہور نظموں میں سے ایک ہے شکوہ اور جواب شکوہ۔ یہاں اقبال ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ خدا سے مسلمانوں کی حالت زار پر سوال کرتے ہیں، ایک طرح سے شکایت کرتے ہیں، اور پھر جواب شکوہ میں خدا کی طرف سے جواب دیتے ہیں جو مسلمانوں کو خود احتسابی اور عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ شاعری صرف شاعری نہیں رہی، یہ ایک سماجی اور روحانی منشور بن گئی۔ تو شاعری کے ذریعے تو وہ عوام سے جڑ گئے، لیکن ان کی شاعری کے پیچھے وہ کون سا بنیادی فلسفہ تھا، وہ کون سی سوچ تھی جو ہر جگہ نظر آتی ہے؟ اقبال کا سارا فلسفہ، سارا کا سارا، ایک لفظ کے گرد گھومتا ہے: خودی۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خودی کا مطلب غرور یا تکبر نہیں، بلکہ خود شناسی ہے، اپنی ذات کی طاقت کو پہچاننا اور یہ یقین رکھنا کہ انسان اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہے۔ اس ایک انقلابی خیال نے اس وقت کی غلامانہ ذہنیت کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ان کا یہ ایک شعر ہی کافی ہے۔ یہ محض شاعری نہیں ہے، یہ عمل کی دعوت ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی ذات میں اتنی بلندی پیدا کرے کہ تقدیر لکھنے سے پہلے خدا خود اس سے اس کی مرضی پوچھے۔ یہی ہے خودی کا اصل مقام۔ اقبال کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ان کی سوچ کسی ایک خانے میں بند نہیں تھی۔ ایک طرف وہ مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے، تو دوسری طرف وہ گوئٹے جیسے مغربی مفکرین سے فکری مکالمہ کر رہے تھے۔ وہ صحیح معنوں میں مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل تھے۔ اقبال کے فلسفے میں ایک اور بہت ہی طاقتور علامت ہے، اور وہ ہے شاہین کی۔ شاہین وہ پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، جو چٹانوں پر رہتا ہے اور جس کی نظر ہمیشہ آسمان کی بلندیوں پر ہوتی ہے۔ یہ اقبال کے آئیڈیل انسان کی تصویر ہے، آزاد، خوددار اور ہمیشہ بلند پرواز کرنے والا۔ اور یہ مصرع تو جیسے سیدھا نوجوانوں سے بات کر رہا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک منزل پر رک مت جاؤ، کیونکہ تمہاری صلاحیتیں لامحدود ہیں۔ ہمیشہ نئی بلندیوں اور نئے چیلنجز کی تلاش میں رہو۔ یہ مایوسی کے خلاف امید اور عمل کا ایک زبردست پیغام ہے۔ تو ہم نے ان کی شاعری دیکھی، ان کا فلسفہ سمجھا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ عملی طور پر کہاں لے کر گیا۔ ان کے نظریات نے کس طرح ایک سیاسی تحریک کی بنیاد رکھی۔ ہوا یہ کہ برصغیر کی جو سیاسی صورتحال تھی، اس نے اقبال کو ایک نئے نتیجے پر پہنچایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف ثقافتی بحالی کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اپنی تہذیبی اور مذہبی شناخت بچانے کے لیے ایک الگ سیاسی مستقبل چاہیے۔ یعنی فرد کی خودی کی بیداری اب پوری قوم کی خودی کی بیداری بن رہی تھی۔ اور یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف ایک خیال نہیں رہا۔ 1930 کا وہ خطبہ الہ آباد، وہ ایک تاریخی موڑ تھا، جب ایک شاعر کا خواب ایک سیاسی حقیقت کا بیج بن گیا۔
اور انہوں نے صرف نظریہ ہی نہیں دیا بلکہ جناح جیسے رہنما کو اس تحریک کی قیادت کے لیے تیار بھی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان کا روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ اقبال تو پاکستان بننے سے 9 سال پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا خواب پورا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے ان کی وراثت کیا ہے؟ ان کا اثر آج بھی اتنا گہرا اور زندہ کیوں ہے؟ دیکھیں، ان کی میراث کسی ایک چیز میں نہیں ہے، وہ کئی شکلوں میں زندہ ہے۔ ان کی شاعری آج بھی دلوں کو گرماتی ہے، ان کا فلسفہ خودی اور خود انحصاری کا درس دیتا ہے، اور ان کی سیاسی بصیرت نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ وہ صرف ایک شخص نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل تحریک تھے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، آج کی دنیا جو خود اپنا مقصد ڈھونڈ رہی ہے، وہ ایک ایسے مفکر سے کیا سیکھ سکتی ہے جس نے کہا تھا کہ ساری طاقت انسان کے اپنے اندر ہے؟ کیا خودی اور شاہین کے تصورات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کل تھے؟